نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المطففین آیت نمبر 29، 30 اور 31 تین آیات مبارکہ ہیں، پڑھتے ہیں ایک بار۔ نون اور میم جب بھی مشدد آئیں غنہ کرنا ہے، لام جب بھی اس میں جلالہ کا لام زبر اور پیش کے ساتھ ہو تو اس کو پر پڑھنا ہے، باقی سارے لام پتلے پڑے جائیں گے۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون۔ اجرموا قطب جدن قاف طا با جیم دال حروف قلقلہ ہیں، جب بھی یہ ساکن ہوں تو ان کو قلقلہ کرنا ہے۔ یہاں پہ ہے دود کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے اوپر آپ آواز اور سانس کو روک لینا ہے تاکہ وہ قلقلہ کی مشابہت ہونے نہ پائے۔ یضحکون، یضح ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یتغامزون، غین کو پر کر کے الف کا ماقبل پر ہو تو پر پڑھا جائے گا، تو یہ غا ہوگا۔ تو یہ تھا کا، الف بھی پتلا، کاف پتلا ہے تو الف بھی پتلا۔ یہ غین موٹے حروف پہ سے ہے، خصہ دعوت انقذ میں سے ہے، تو اس کو پر پڑھیں گے۔ پر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ بھی پتلا یہ بھی پتلا، یتغامزون۔ میم کو فوراً غا کرنے کے بعد میں ما نہیں کرنا، یتغامزو، ما پر ہو جائے گا میم۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، یہ فاکہین نہیں ہے، یہ فقہین ہے۔ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَإِذَا انقلبوا، واو مدہ ہے، محل مد آ گیا، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ اس کو ہم لمبا کریں گے، یہ مد ہوگی یہاں پہ۔ آگے ایلا کا الف مدہ ہے، الف ہے تو پھر اس کے بعد سبب ہے، تو یہاں پہ بھی اس کو لمبا کریں گے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔ جی یہ ہوئی تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف میں۔ علم صرف میں دیکھتے ہیں ہر کلمے کو علیحدہ علیحدہ۔ ان، اس کو ہم نے کہا معروف ہے، یہ حرف ہے، اور کون سے حروف میں سے ہے؟ مشبہ بالفعل، عاملہ، اپنے بعد جب اس کا اسم آتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے۔ الذین اسم موصول، اجرمو جیم را اور میم مادہ سے افعلا، افعلو، باب افعال سے جمع مذکر غائب کا صیغہ افعلو کے وزن پر اجرمو۔ کانو کاف واو اور نون مادہ سے فعل ناقص اور کانا کانا کانو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اصل میں کیا تھا؟ کاوانو، تو کاف کے اوپر زبر کی وجہ سے واو الف میں بدلا تو یہ بن گیا کانو۔ من حرف جر، الذین اسم موصول، آمنو امنا، امن، ٹھیک ہے، یہ باب افعال سے ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ شروع والا حمزہ کھڑی زبر کے ساتھ یا یہ مد کے ساتھ ہے، تو یہ لفظ افعلو کے وزن پر
یہ بنے گا امنو. بہت بار بنا چکے ہیں لیکن میں ہر بار بناتا ہوں اس لیے کہ پرانے اسٹوڈنٹ کو ریپیٹ ہوتا جائے, یاد ہوتا جائے, اور نئے لرنرز کو بھی سمجھ آتی جائے. تو یہ حمزہ ساکن ماقبل متحرک کی حرکت کے مطابق حرف علت میں تبدیل ہو جائے گا, تو یہ اصل میں بن جائے گا الف زبر آ مانو. پھر اس کو لکھنے کے رسم الخط کے مطابق الف مدہ یا الف کے اوپر کھڑی زبر ایک ہی بات ہے, تو اس طرح لکھا جاتا ہے آمنو. یضحکون, یہ باب سامعہ سے ہے, ضاد ہا اور کاف. ضحکا یضحکو باب سین. تو یہ فعل مضارع ہے, یہاں پہ جمع مذکر غائب کا صیغہ. واو عطف, اذا شرطیہ. مرو مرارا مرور. عربی کنٹری میں رہنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے یہ مرور اسی کو کہتے ہیں. مرور کہتے ہیں ٹریفک پولیس کو. تو مرور چونکہ وہ چکر لگاتے رہتے ہیں, اس سے لفظ بنا ہوا ہے میم را اور را. مرارا یمرورو, تو یہ بنے گا اصل میں نصرو مرارو, یہ لفظ ہے. تو مرارو میں اس کو کہتے ہیں جی ادغام کا قاعدہ, کہ جب دو ہم جنس حرف اکٹھے متحرک آ جائیں تو ان میں سے اگر پہلے متحرک کا ماقبل ساکن ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں, اگر وہ ساکن نہ ہو تو اس پہلے کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ را جو ہے پہلی ہم نے ساکن کی تو ساکن را کا دوسری را میں ادغام کر دیا, تو یہ لفظ بن گیا مرو. با یہ مرکب جاری لکھ دیتے ہیں جی, اس کو مرکب جاری. یتغامزون غین میم اور زا. یہ تفاعل یتفاعلو سے یتفاعلون کے وزن پر یتغامزون. تو یہ باب تفاعل, تفاعل یتفاعلو, چونکہ سارے حروف صحیح ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو یتفاعلون یتغامزون. واو پھر عطف ہے جی, اذا پھر شرطیہ. انقلبا, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جی قاف لام اور با, تو یہ باب انفعال سے ہے. باب انفعال سے انفعل انفعلا انفعلو انقلبو, تو یہ انفعلو کے وزن پہ ہے. میں صرف وزن لکھ دیتا ہوں. الا حرف جر. اہلہم, اہل لفظ اسم, ہم بھی اسم, اور یہ دونوں مل کر مرکب اضافی. انقلبو پھر وہی لفظ آ گیا. فقہین, فا کاف اور ہا مادہ سے یہ لفظ ہے صفت مشبہ اور جمع مذکر سالم ہے. صفت مشبہ ہے یہ, اور یہ فاعلین کے وزن پر جمع مذکر فاقہین. یہ ہوئی جی ہماری بحث الفاظ کے اوپر کہ کس طرح کلمات جو ہے اپنے ثلاثی مجرد سے اس شکل کو پہنچتے ہیں جو قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ہم علم نحو کی طرف. جی علم نحو میں ان بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ایسا
ہوتا ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، اس الذینوں کو ہم کہیں گے اسم ان، اور یہ اکیلا اسم نہیں ہوگا، الذین اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اسم ہوگا. تو اس کے بعد یہ ایک اس کا فعل آ رہا ہے. اس فعل میں ہر فعل کے اندر جی ایک ضمیر ہوتی ہے. تو اس فعل کے اندر ضمیر جو ہے وہ یہ واو ہے. تو اجرموا فعل میں یہ واو جو ضمیر ہے اس کو ہم کہیں گے ضمیر مرفوع متصل. مرفوع کہا ہم نے تو پھر ہم نے ان 8 مرفوعات میں سے ایک تلاش کرنا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، ان کی خبر، کانا کا اسم، لا و ما مشابہ بلیسا کا اسم، اور ایک اور ہے لائن نفی جنس کی خبر. لائن نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. اور دوسرا لا و مشابہ بلیسا اس کا الٹ ہے، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. جیسے ان اور کانا الٹ ہیں، ان اور کانا یہ الٹ ہیں، اور لا و ما مشابہ بلیسا اور لا نفی جنس الٹ ہیں. یعنی اگر لا نفی جنس کا اسم منصوب ہے تو دوسرے کا اسم مرفوع ہوگا، ان کا اسم منصوب ہے تو کانا کا مرفوع ہوگا. یہ ان کا الٹ ہے. یاد رکھنے کے اعتبار سے پہلے 4 تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو گئے، کون کون سے؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، بڑی آسانی سے. ٹھیک ہے، تو ان کو یاد کرنے کا طریقہ ان اور کانا یہ دونوں الٹ ہیں. کیسے؟ ان کا ادھر لکھ لیتے ہیں منصوب، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. آگے پھر لکھتے ہیں، ادھر لکھ لیتے ہیں دوسرا کیا ہے؟ لا نفی جنس، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور لا و ما مشابہ بلیسا کی خبر، لا و ما. تو یہ دیکھ لیں، یہ 4 ہیں آپ کے پاس. ان آئے گا، کانا آئے گا، لا نفی جنس آئے گی، اور لا و ما مشابہ بلیسا آئے گا. ان کا اسم منصوب یہ آپ نے یاد کیسے رکھنا ہے؟ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ صرف اتنا کام کرنا ہے آپ نے، ایک آیت یاد کر لینی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ان کے فوراً بعد اللہ اس میں جلالہ کیا ہے؟ منصوب. تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہمیشہ کے لیے کہ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے. جی اچھا جی، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے تو کانا کا اسم منصوب نہیں ہوتا، وہ الٹ ہے، اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. لا ریب فی قرآن پاک میں شروع میں ہے، تو لا کا اسم ہے ریبہ، ریبہ منصوب ہے، تو لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے تو لا و مشابہ بلیسا کا اسم منصوب نہیں ہوگا، وہ خبر منصوب ہوگی. تو اس طرح یہ 4 آپ کو ایسے یاد ہو گئے، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر ویسے پتہ چل گیا. تو یہ ہو گئے 8 مرفوعات. تو 8 مرفوعات میں سے ان کا الذین اس میں موصولہ ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے اس کو کہا یہ مرفوع ہے تو یہ مرفوع ہو کر ان میں سے تو کچھ نہیں بن رہی، کیونکہ ان نے اسم لینا ہے، وہ اسم بن چکا ان کا اسم الذین. خبر آگے آ رہی ہے ابھی، تو ہم اس کو، ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی اس کو خبر بنا لیں. مرفوع ان کی کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. اجرموا میں یہ واو فاعل، واو آ گئی ہے مرفوع، تو اس کو کہہ دیں یہ خبر ان ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر اسم موصولہ کے بعد اس کا صلہ آتا ہے. تو گویا یہ ہے ابھی صلہ اس کا، جو ہم نے ان کا اسم ڈکلیئر کیا اس کا یہ صلہ ہے. تو الذین خود اکیلا کچھ نہیں ہے جب تک اس کی آگے ڈیفینیشن نہ کی جائے، اس کا صلہ نہ بتایا جائے کہ یہ کیا ہے. تو 4 یہ ہوئے، دوسرے 4 بھی لکھ لیتا ہوں. فاعل، نائب
فائل، مبتدا اور خبر. نمبر دیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. یہ وہ 8 مرفوعات ہیں جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں. طریقہ کار بھی بتا دیا میں نے یاد رکھنے کا. تو گویا ان 8 میں سے ہم نے اس مرفوع کو کہیں نہ کہیں کسی کھاتے میں ڈالنا ہے تو اس کھاتے میں ڈلے گا. یہ کیا اجرمو فعل کے اندر ہی واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، گناہگار لوگ، مجرم لوگ، جرم کرنے والے لوگ، اس فعل کا فاعل یہ ہے تو یہ فاعل یہی فعل کر رہا ہے. کون سا؟ جرم کرنے کا، گناہ کرنے کا، گناہگار ہونے کا، مجرم ہونے کا. اچھا جی، اس کو ابھی مٹاتے ہیں، آگے چلتے ہیں. ان الذین اجرموا. تو ابھی تک ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو ضمیر مرفوع متصل تھی یہ فعل جمع فاعل ہوئی. تو یہ فعل اور یہ فاعل دونوں مل کر ایک صلہ بن جائیں گے. کس کا؟ الذین کا. تو گویا یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر الذین اپنے جمع تثنیہ اور واحد ہونے کے مطابقت کے ساتھ اس کے بعد ایک ضمیر آتی ہے. تو چونکہ یہ جمع ہے، الذین جمع کا صیغہ ہے، تو یہ ضمیر مرفوع متصل بھی جمع کا ہی صیغہ ہے. تو یہ اس کا صلۃ الموصول ہو گیا. تو یہ صلہ ہے، وہ موصول تھا. تو موصول اور صلہ مل کر کیا بنے؟ اسم انا. ابھی تک ہماری بات یہاں تک ہے. کیا؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، مجرم لوگ جنہوں نے جرم کیے. ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں مجرم لوگوں میں، گناہگاروں میں ان کے بارے کوئی خبر بھی تو ہوگی. کیا ایسا اتنا انکمپلیٹ سینٹینس ہے نا کہ کوئی شک نہیں جی ان کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے. خبر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. کانو، اسی طرح اجرمو کی طرح یہ واو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ہے جی. ہم نے کہا تھا انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. تو یہ مرفوع ہو کر ہم کہیں گے اسم کانا. کانا، کانا، کانو یہ اسم اور کانا فعل ناقص. من حرف جر. الذین پھر موصول اور اس کا آگے صلہ، یہ صلہ ہے. صلہ دیکھتے ہیں. پھر صلہ کے اندر بھی ایک واو ضمیر مرفوع متصل. مرفوع ہے تو ان 8 میں سے یہاں پہ یہ کیا بنے گی؟ فاعل. تو فاعل اپنے فعل کے ساتھ یہ جملہ فعلیہ ہو کر اس موصول کا صلہ، یہ ہے صلہ. تو صلہ جمع موصول دونوں مل کر کیا بنے؟ من حرف جر کا، یہ من جر، جر جمع مجرور تو مرکب جاری. یہ من جر اور الذین آمنوا یہ مرکب جاری بن گئے. تو یہ اس جملے میں مرکب جاری متعلق بنے گا کس کا؟ یضحکون کا. آگے آئیں جی. یضحکون میں بھی پھر واو ہے، وہی واو. یہاں پہ یہ کیا بن رہی ہے؟ ضمیر مرفوع متصل. یہاں پہ یہ فاعل ہوگی. اسی طرح تینوں میں فاعل آ رہی ہے. ہر فعل کے اندر، کانو کے اندر اس کا اسم فعل ناقص ہے،
اگر کانا کے اندر وہ واو ضمیر اس کا فائل بن جائے تو وہ کانا فعل ناقص نہ رہا. ناقص ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر فائل نہیں ہوتا, اس کو اسم کانا کہتے ہیں. تو آمنو میں فائل ہے, مرفوع ہو کر یہ فائل بن رہا ہے. یضحکو میں یہی ضمیر مرفوع ہو کر فائل بن رہی ہے. اجرمو میں وہی ضمیر مرفوع ہو کر فائل بن رہی ہے. تو گویا فعل جمع فائل, یضحکون جو فعل ہے وہ کون سا فائل کر رہا ہے؟ یہ واو. تو یضحکون اپنے متعلق کے ساتھ, یضحکون جو جملہ ہے اپنے متعلق مقدم, نارملی مقدم بعد میں آتا ہے, متعلق بعد میں آتا ہے, متعلق مقدم کے ساتھ مل کر جملہ بن کر یہ ہم کہیں گے فعل جمع فاعل جمع متعلق. یہ کیا بن رہے ہیں جی؟ یہ جمع یہ متعلق, یہ دونوں مل کر کیا بن رہے ہیں جی؟ خبر کانا. تو گویا کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ ہے جو کیا بنے گا؟ ان کا خبر, ان کی خبر. تو کانو اپنے اسم, یہ اسم اور خبر کے ساتھ مل کر, ابھی ہم ان دونوں کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کو میں لے جاتا ہوں مارک کر کے یہاں پر, یہ کانا کا اسم, یہ دونوں مل کر اسم کانا اور خبر کانا, یہ جو جملہ ہے یہ ہم کہیں گے محلن مرفوع ہے. مرفوع ہو کر پھر 8 میں سے تلاش کریں گے. محلن مرفوع کہا تو محلن مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی خبر ہے. ان کا اسم ہم نے کہہ دیا پہلے, وہ منصوب ہے, یہ بھی محلن منصوب ہوگا نا, الذین, تو یہ مرفوع بھی خبر ان. تو ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ بنا. ٹھیک ہے جی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے, مجرم لوگ تھے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے, یضحکون کیا کرتے تھے؟ وہ ہنسی اڑاتے تھے. ضاحکہ یضحکو, ہنستے تھے. کن کے اوپر ہنستے تھے؟ یقیناً گناہگار لوگ دنیا میں ایمانداروں پر ہنستے تھے. تو آگے چلتے ہیں. واو عطف ہے جی. واو عطف ہے کس کے اوپر؟ اس پہلے جملے کے اوپر. یہ پھر معطوف علیہ ہوا. اسم انا اور خبر انا معطوف علیہ. یہ عطف اذا شرطیہ, مرو گزرنا یعنی چلنا, پاس سے گزرنا. تو اور جب مرو, اس میں واو ضمیر مرفوع متصل اور فاعل. یہ فاعل کون سا فعل کر رہے ہیں؟ مرو کا, مرور کا, ٹریفک کا, چلنے کا, پاس سے گزرنے کا. بہم مرکب جاری جو ہے متعلق, مرکب جاری متعلق کیا کر رہے ہیں جی؟ یتغامزون. تو وہ غمزہ لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں آنکھوں کی پلکوں سے یا آنکھوں میں اشارے کرنا. دیکھا وہ ایسے کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے یتغامزون, اور یہ باب تفاعل سے ہے, اور یہ الف جو ہے نا وہ مشارکت کا ہے, کوئی اکیلا نہیں ہے, سب مل کر
ایک دوسرے کے ساتھ بھی اشارے کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھو، وہ کہتا ہے تم اس کو دیکھو، تو دونوں آپس میں ایک مشارکت کا کام بھی ہے، اس لیے یہ باب تفاعل یوز ہوا ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ ہم کہیں گے جی فاعل، وہی ضمیر مرفوع متصل ہو کر فاعل ہوا، تو باقی فعل جمع فاعل، اور یہ بہم جو ہے یہ متعلق یتغامزون ہوگا، بہم جار مجرور ہو کر متعلق مررو ہے جی، سوری، یہ متعلق کس کے ہوگا؟ مررو کے۔ جب ان کے پاس سے وہ گزرتے تو پھر اذا شرطیہ ہے، جواب کیا ہوتا؟ یتغامزون، یعنی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے گزرتے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے کیا ہے جی؟ یہ ہم کہیں گے اس عطف کے بعد یہ پورا جملہ شرطیہ جو ہے یہ معطوف اول، واو پھر عطف آ گیا، اذا پھر شرطیہ، انقلبو میں یہ واو فاعل، جمع فعل، گزرتے، لوٹتے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، الی اہلہم جو ہے یہ مرکب اضافی، پھر الی جارہ کے ساتھ مل کر مرکب جاری، وَإِذَا انقلبوا الی اہلہم، یہ جو الی اہلہم ہے یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہوگا اپنے فعل کے، کون سے؟ ما قبل فعل کے، انقلبوا کے۔ تو شرط کے بعد جیسے وہ ان کے پاس سے گزرتے تو یضحکون کرتے، تو وہ جب لوٹتے اپنے گھر والوں کے پاس انقلبوا فقہین، تو پھر انقلبوا جو ہے وہ یہ واو جو ہے یہ ہم کہیں گے یہاں پہ ہے تو یہ فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ذوالحال بھی ہے، اس ذوالحال کا حال کیا ہے؟ یہ ہے حال۔ فاقہین جو ہے وہ ان کی صفت مشبہ کے طور پر استعمال کر کے اس کا لکھتے ہیں علماء اتراتے ہوئے، فاقہین کا معنی ہے اتراتے ہوئے لوٹتے، تو جب وہ لوٹتے اپنے گھر والوں کے پاس تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اس واو فاعل کا یہ ذوالحال ہو کے اس کا حال کیا ہوتا؟ اترانا، تو یہ فعل جمع فاعل اپنے حال ذوالحال کے ساتھ مل کر ایک جملہ بنا، تو یہ پورا جملہ شرط اور جواب شرط کے ساتھ مل کر ہم کہیں گے یہ معطوف ثانی۔ تو گویا سمرائز کرتے ہیں پوری آیت کو، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ یہاں پہ ایک جملہ اسمیہ ہے جس کو ہم معطوف علیہ کہیں گے، ایک بیچ میں واو آئی عطف کے طور پر، پھر دوسری واو آئی عطف کے طور پر، اس معطوف علیہ کا ایک معطوف اول ہے اور ایک معطوف ثانی ہے، یہی چھوٹا سا جملہ ہے، معطوف علیہ، معطوف اول اور معطوف ثانی، پورا تینوں آیات کے متعلق۔ جی ایک چیز میں ذکر کرنا بھول گیا، یہ جو ہم، یہ اہلہم تھا، پہلے تو یہ ہم تھا، ہم ضمیر کا ما قبل اگر کسرہ کے ساتھ آئے تو وہ ہم ہو جاتا ہے، تو پھر ہم ہے، میم ساکن تھی تو میم کو ضمہ کیوں ملا؟ وہ قواعد تجوید کے مطابق یہ نون ساکن ہے اور یہ ہم بھی ساکن تھا، تو دو ساکن اکٹھے آ گئے، تو قواعد تجوید کے مطابق اگر دو ساکن اس طرح اکٹھے آئیں کہ ان میں سے پہلا ساکن
ہم یا کم یا تم کا نون ہو، میم ہو، تو اس میم کو ضمہ دیا جاتا ہے. بارہا ایکسپلین کر چکا ہوں میں قواعد. یہ 4 ہی قاعدے ہیں جن کی شکل میں من کے نون کو فتح دیا جاتا ہے، اور ہم یا کم کے میم کو ضمہ، واو لین فعل جمع کو بھی ضمہ، اور اس کے علاوہ اگر حرف مدہ ہو تو اس کو مدہ نہیں کیا جاتا. یہ 4 پوزیشنوں کے علاوہ کوئی 2 ساکن اکٹھے آ جائیں تو پہلے ساکن کو اس میں کسرہ دی جاتی ہے. یہ ہوئی جی باتیں ہماری ان 3 آیات کے مطابق. وما علینا الا البلاغ.